پہلا جو عین ہے وہی پہلا امام ہے، پھر اس کے بعد لام کا جو اہتمام ہے، کلمہ وہ لا الہ کا ہے، اللہ کلام ہے، اور میم وہ کہ جس پہ امامت تمام ہے، دونوں جہاں کی آخری سرحد تلک ہے علم، پھیلا ہوا علی سے محمد تلک ہے علم، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علم کا شہر ہوں میں، علم کا شہر ہوں میں، اور علی ہے دروازہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابها. اصول الحدیث واحکامه فی علم الدرایت، تالیف استاد شیخ جعفر سبحانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وہو خیر معین. اس نکتے پر کہ ممدوحین کے ذمے عدالت کشف ہوا کرتی ہے، یا توثیق کشف ہوا کرتی ہے، اس پر سب سے پہلے اس نکتے کو متنبہ کیا ہے آقائے محقق کاظمین شرح الدام. انہوں نے مہد کے الفاظ جو عدالت پر دلالت کرتے ہیں مہد کے ذمے، اس کو ذکر کرنے کے بعد ایک خاص بات بھی کہی ہے، اور وہی کہا ہے کہ خواص شیعہ یا خصیصین، یہ بھی وہ الفاظ ہیں کہ جو اس کی عدالت پر ممدوح کے علاوہ دلالت کرتے ہیں. جیسے ایک دن حمدان خصیصی نے، جس کو آغائے کشی نے روایت کیا ہے کہ حمدان آ کر کے ایک دن امام علیہ السلام کی خدمت میں، امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں کہتا ہے کہ ان اخی ماتا، میرا بھائی مر گیا. فقال رحمہ اللہ اخاک، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تمہارے بھائی پر رحمت کرے. کان من خصیصی شیعتی، وہ ہمارے شیعہ میں سے خصیص تھے، ہمارے مخصوص آدمی تھے. ہوتا نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں بالکل اطرافیان میں سے ایک آدمی کے ساتھ بالکل اٹیچ ہوا کرتے ہیں، خصیص اس کو کہتے ہیں. جو اطرافیان میں سے بہت قریبی آدمی ہوتے ہیں وہ خصیص ہوتے ہیں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا وہ تو ہمارے شیعوں کی خصیص میں سے تھے. یہ روایت آغائے کشی نے اپنی رجال میں صفحہ 471 پر ذکر کی ہے. تو لفظ خصیص ہو
یا لفظ خواص سے شیعہ ہو، حسن ظاہر پر دلالت کرتا ہے، اور جب حسن ظاہر پر دلالت کرے گا تو عدالت بھی کشف ہوگی، چاہے حسن ظاہر پر اس کی تعریف کے ضمن میں حسن ظاہر نظر آ رہا ہے تو بھی مطلب آسان ہے کہ انسان سمجھ سکتا ہے کہ جب وہ اتنا قریبی انسان ہے امام کے تو اس کی تعریف بھی کی جا رہی ہے اور عدالت کا بھی ہو رہی ہے، تو ممدوح کے ضمن میں عدالت کشف ہو رہی ہے۔ سوال اس بنیاد پر کہ کثیر از مدعی حسن ظاہر پر دلالت کرتے ہیں اور حسن ظاہر عدالت کو کشف کرتا ہے، اس بنیاد پر ممکن ہے ادعا کیا جائے کہ قدماء اور متأخرین کی اصطلاح صحیح کے اندر ایک ہو گئی ہے۔ متأخرین کی اصطلاح یہ ہے کہ صحیح یعنی عادل ہونا چاہیے، اور جو ہے قدماء کی اصطلاح یہ ہے کہ ایسی روایت کا مضمون ہو جس کے صدور پر یقین ہوتا ہے کہ امام سے صادر ہوگی، سوال جس میں یقین بصدور از امام ہو، تو یہاں پر ممدوح میں جس میں یقین ہوتا ہے کہ امام سے صادر ہوئے خصیص سے، اور دوسری طرف سے عدالت بھی کشف ہو رہی ہے، تو دونوں ایک ساتھ جمع ہو رہے، ممدوح بھی ہے اور عدالت بھی ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ کہا جائے کہ ممدوح عام ہے، اس میں عدالت بھی شامل ہے اور غیر عدالت بھی شامل ہے، وہ عام مطلب لیا جاتا ہے۔ ان تمام مطلب سے یہ ظاہر ہو گیا کہ مستنبت کے لیے کسی غیر کی تصحیح شدہ روایت یا تحسین شدہ روایت یا تضعیف شدہ روایت پر ایسی بھروسہ کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ واجب مستنبت کے لیے کہ وہ ان الفاظ محض میں تراجم میں غور کرے، ان کے مدالیل کے اندر غور و فکر کرے، ان قرائن پر غور و فکر کرے جو ان الفاظ کے گرد موجود ہے، تاکہ حسن ظاہر کو کشف کرے جو کشف ملکہ اور عدالت کیا کرتا ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں اب غور کیجیے گا کیا کہیں، چونکہ اختلاف عظیم ہے علماء کے درمیان فہم مدالیل میں، یہاں تک کہ بعض لوگ کہتے ہیں علماء میں سے کہ یہاں پر سوال دو طرف ضد کا حکم علماء کر رہے ہوتے ہیں، کس کی بات مانے کس کی نہیں مانے، ہمیں خود ان الفاظ اور مدالیل پر غور کرنا ہے، جو مستنبت ہے اس پر غور کرے گا، اور پھر اس کے بعد دو طرف ضد میں سے کون سا حکم لگائے وہ خود اپنا استنباط کر کے بیان کرے۔ مثلا بعض علماء کہتے ہیں فی قولہم لا بأس بہ، ان کے قول کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، سوال انہ توثیق سوال کہ یہ بات توثیق شدہ
دوسری طرف آپ دیکھیں کیا کریں، انہ لا یفید المدح ایضا، مدح ایضا پر غور کریں، ثقہ تو چھوڑ دیں، یہ لفظ مفید ماد بھی نہیں، ماد جو ثقہ سے کم رتبے کا ہے وہ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا لا باس بہ، یعنی معتبر ہے، ثقہ ہے، اس کی بات کو قبول کیا جب۔ دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، مات بھی اس سے افادہ نہیں ہو رہا ہے، استفادہ نہیں ہو رہا ہے، جو جائز کہ ہم اس کو لا باس بہ کے دائرے میں شامل کریں اور معتبر قرار دینا تو چھوڑ دیں، مات بھی ظاہر نہیں ہو رہی ہے، تو دونوں کے بیان میں فرق ہو گیا۔ اب ہمیں غور کرنا ہے ان میں سے کون سا لفظ صحیح ہے، یا مثلا اب یہ بڑا دلچسپ ہے، بعض کہتے ہیں یہ فی قولہم لا باس بہ، ان کے قول میں کوئی حرج نہیں، قبول کیا جاتا۔ دوسرا کہتا ہے کیا، وفی نفی الباس باسن، فی نفی الباس باسن کا مطلب کیا، جو انہوں نے لا باسا کہا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، اس لا حرج میں حرج ہے، یہ تو وہی والی بات ہوگی۔ ایک دفعہ جو ہے ضیاء الدین عراقی کے پاس ایک شخص جو ہے وہ کسی مجتہد کا اجازت نامہ لے کر کے آ گیا کہ یہ مجتہد ہے، اس کی تصدیق لے کر آگیا۔ ضیاء الدین عراقی نے کہا فی المجیز والمجاز اشکال، اور دونوں کے اندر اشکال کر دیا۔ آج یہ بھی ہو گیا، یہاں پر بھی ایسے ہی ہو گیا کہ لا باس، اس لا باس میں باس ہے۔ آج وہی عبارت وہ آ گئی ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں، اب آپ خود غور کریں گے کہ کون سے الفاظ کو ہمیں لینا ہے اور کون سے الفاظ جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں۔ اس لیے آپ خود کو ان راویوں کے حالات میں جا کر ان کے تراجم کا مطالعہ کرنا پڑے گا، اور مطالعہ کرنے کے بعد دیکھیں گے یہ معتبر ہے یا معتبر نہیں۔ اس لیے خالی ہم کسی غیر کی تصدیق پر، غیر کی تصحیح پر، غیر کی تحسین پر یا غیر کی تضعیف پر بھروسہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس نے تو کہا لا باس میں بھی باس ہے، تو ہمیں جا کے دیکھنا پڑے گا کہ لا باس میں باس ہے یا نہیں، اس نے تضعیف قرار دے دیا۔ دوسرے نے لا باس بہ کہا، اب دیکھنا پڑے گا کون سی تضعیف صحیح ہے، کون سی تحسین صحیح ہے، کون سی تصحیح صحیح ہے۔ وہ ہمیں ہر راوی کے تراجم میں جا کے مطالعہ کرنا پڑے گا کہ وہ کتنا معتبر راوی ہے۔ ہاں، اس مسئلے میں اسی لیے کہتے ہیں علم رجال کے مسئلے میں تقلید نہیں ہوتی، خود اپنی تحقیق کرنا ہے۔ ہاں، جو مسلم افراد ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کچھ افراد، سہل بن زیاد کے سلسلے میں ہم نے ایک بات نقل کی تھی کہ سہل بن زیاد کو اکثر علماء ضعیف قرار دیتے، لیکن امام خمینی علیہ الرحمٰن نے کہا نہیں وہ صحیح ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا، ان کی دلیل یہ کہ ان کی روایت بہت روایت امام علیہ السلام سے آئی ہے، اور بالکل اس کا متن اور اس کے مضامین بہت مستحکم و مضبوط مضامین ہیں، جیسے امام کی روایت ہوتی ہے اسی طرح ہے۔ اس لیے وہ اتنا قریب رہنے والا آدمی جس نے اتنی ساری روایتیں نقل کی، وہ کیسے ضعیف ہو گئے تھے؟ یہ علم رجال کے اندر بات آئی تھی۔ وہ جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، کذاب ہوتے ہیں، وضاع ہوا کرتے ہیں، اور جو ہے ان کی عدالت ثابت نہیں ہوتی، وہ جو پیسے لے کر بھی بات کرتے ہیں، تو آپ اس کی بات کیسے مانیں گے؟ جب جس کی بات مشکوک ہوتی ہے، مجہول ہوتا ہے، یہ راوی پتہ ہی نہیں کہاں سے آ گئے ہیں، اس کا حسب نسب ہی نہیں پتہ چلتا، دشمن درمیان میں داخل ہو جاتا ہے، ہم کیسے اس کی بات مانیں گے؟ اسی لیے جو ہے وہ
اور وحید خراسانی ایک دفعہ لغت کے سلسلے میں عرض کر رہے تھے کہ قول لغوی حجت ہے یا حجت؟ ان کا قول لغوی میں بھی سمجھ دشمن آ کے سازش کر کے عربی کے الفاظ کو بدل دے گا، الفاظ کو بدلنے کے نتیجے کے اندر جو ہے عربی کے لغت کے الفاظ بدل کر کے شریعت کی پوری تبدیل کر سکتا ہے وہ، اس لیے جو ہے قول لغوی سمجھ حضرت خود حجت نہیں جب تک کہ آپ کو قول لغوی کے بارے میں اطمینان پیدا نہ ہو جائے یہ صحیح کہہ رہا ہے، سمجھ گا۔ تو آپ نے ملاحظہ کرنا کہ اصل نقطہ یہ ہے کہ یہاں پر بھی ہمیں ہر ایک کے تراجم میں جا کر اس کی سیرت کو دیکھ کر پھر معلوم کرنا پڑے گا کہ اس کی بات میں حرج ہے یا اس کی بات میں حرج نہیں، کیونکہ تناقض بات نقل ہو رہی ہے، ہم کس کی بات مانیں؟ اس لیے کسی کی تصحیح، کسی کی تحسین، کسی کی تضعیف پر بھروسہ نہیں کیا، خود انسان کو مستنبط کو اپنی تحقیق کرنا پڑے گی یہاں پر کون سی بات صحیح ہے جو تناقض بات نقل کی جائے۔ صلی اللہ